کیا کفارہ ہے؟ قرآن اگر غلطی سے گر جائے یا کوئی بچہ اس کا ورق پھاڑ دے تو کیا کفارہ ہوگا؟ اہلیہ علیم الدین انڈیا سے۔ کوئی کفارہ نہیں ہے، بچہ تو ویسے بھی شریعت کا احکام کا مکلف نہیں ہے۔ بچے کو محبت سے بتا دیں بیٹا قرآن ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، اس طرح نہیں پھاڑتے۔ گر جائے تو اٹھا کے رکھ لیں، اس کو چوم کے رکھ لیں، بس اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جان کر کوئی مسلمان اس طرح نہیں کرتا۔ پرانے قرآن کو جلانا کیسا ہے؟ کیا پرانا قرآن جو کافی شہید ہو چکا ہو اسے جلایا جا سکتا ہے؟ سخاوت حسین بنگلہ دیش سے۔ دیکھیں کبھی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے توہین کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے، اور کبھی جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کے لیے۔ مقدس اوراق کو بہت سے فقہاء نے لکھا ہے جلا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے اور ان کے پہ لکھے ہوئے نقوش مٹ جائیں، پھر ان کی راکھ کو کہیں دفن کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن جلوائے تھے، جو بہت سارے نسخے، کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ قرآن کا ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا، تو لوگوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے لکھے ہوئے تھے قرآن، تو یہ ڈر تھا کہ جب یہ مختلف ترتیبوں سے قرآن لکھے ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، حالانکہ وہ سارے صحیح تھے، لیکن ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو حضرت عثمان نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا، اور جو سرکاری سطح پہ جو ایک قرآن مرتب کر کے لکھوایا گیا، اس کے علاوہ تمام نسخے قرآن مجید کے جلا دیے گئے۔ تو وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جلا رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ وہاں قرآن کا جلانا قرآن کی توہین کے لیے نہیں تھا، بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ ایک ہی طرح کا قرآن لوگوں کے سامنے جائے۔ باقیوں کے پاس بھی یہی قرآن تھا، لیکن صورتوں کی ترتیب مختلف تھی۔ کسی کے پاس سورہ نساء پہلے تھی اور جناب آل عمران بعد میں تھی، کسی کے پاس فلاں صورت پہلے فلاں صورت بعد میں، تو یہ نبی نے اجازت دی تھی جس طرح سے چاہو صورتوں کو جمع کرو، لیکن یہ اجازت سے بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ہی ترتیب سے لکھ دیا کہ بھئی الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ اب قرآن لکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی ترتیب کسی کے پاس ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ تو جلایا کیوں؟ توہین کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اگر حفاظت کے لیے جلایا جا رہا ہے، کیا مطلب توہین سے حفاظت کے لیے، تو یہ جلانا بالکل جائز ہے۔ میں اس پہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرگودا میں ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، عالم بھی ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا ہے۔ انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ بھئی مقدس اوراق کی حفاظت کا، تو اب وہ مقدس اوراق کو لے جا کر ٹھکانے لگانا پورے شہر کے اوراق بہت مشکل کام ہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک یہیں اس ادارے میں یہ زمین کھودیں اور اس میں یہ اوراق رکھ کے جلا دیا کریں۔ تو کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا بھائی ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جلایا نہیں بلکہ غلطی سے آگ لگ گئی، تو وہ پڑوسیوں نے کمپلین کر دی اور فوراً جو ہے نا تھانے میں رپورٹ کرا دی کہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں نا ہماری قوم کو حد سے زیادہ جذبہ، عمل ڈھیلے کا نہیں ہے ہمارا قرآن پر، لیکن بس موقع چاہیے کہ عشق رسول اور قرآن کے عشق کے نام پہ نا کوئی موقع چاہیے ان کو کہ یہ ثابت کرنا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیوں جلا رہا ہے، یہ جلا ہے اس کے ہاتھ سے تیلی گر گئی ہے غلطی سے، یا انہوں نے اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اوراق کی وہ جو اگر وہ جان کر بھی جلاتے تو توہین کی نیت سے تھوڑی جلاتے، وہ تو اس لیے جلاتے کہ ان اوراق کو دائیں بائیں بکھرے پھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے تو ہم ان کو ایک جگہ جمع کر کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ، توہین قرآن کے نام پہ جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جو ساری زندگی جن کی عشق رسول میں گزری اور رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری، ان کی زبان سے کوئی لفظ تھوڑا سا غلط نکل گیا ممبر پہ، یا کوئی تحریر میں کوئی دائیں بائیں ان سے غلطی سے ہو گیا تو وہ اٹھا کے ان کو توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو قوم کو اپنے جذباتی جو پن ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نعرے ہیں کہ ہم جو ہے نا توہین رسالت کے معاملے میں بس جذبات ہی سے کام لیں گے اور ہم یہی ہمارا ایمان ہے، تو اس سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ظلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جذبات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا، جب بھی کسی معاملے سے نرمی نکال دی گئی نا تو وہ معاملہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جب بھی کسی معاملے میں بردباری اور نرمی ڈالی جائے گی تو وہ کام سدھرے گا۔ تو یہ جذباتی پن چاہے کسی بھی معاملے میں ہو،
کسی بھی شریعت کے حکم کے معاملے میں ہو، یہ جذباتی پن نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دنیا میں امیج بہت خراب جاتا ہے، بے گناہ لوگ اس سے نقصان ہوتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ دو خصلتیں ہیں الحلم والانات، کہ تمہارے اندر برداشت ہے اور تمہارے اندر بردباری ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی کہیں بھی اس طرح کا کیس ہو، توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، آپ کو لگ رہا ہو کہ توہین ہے، تو صرف آپ کا لگنا کافی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سامنے والا پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، دوسرا اس کی زبان سے غلط لفظ تو نہیں نکلے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اردو میں مہارت نہ ہو اور بیچارہ بولنا کچھ اور چاہتا ہو، نکلتا کچھ اور ہو اس کے منہ سے۔ تو بہت جلدی یہ فتوے لگا دینا قرآن کی توہین کے، رسالت کی توہین کے، یہ اچھا کام نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اور اس سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور اس سے جو لبرل لوگ ہیں ان کو مذہب کے خلاف باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے نا کتنا معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہر مسلمان الحمدللہ عاشق رسول ہوتا ہے، عاشق قرآن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی توہین کا تصور بھی کر سکے۔ تو اس لیے اگر کہیں ہو رہا ہے تو غور و فکر، یہی مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے کہ غیر مسلم پر بھی آپ فوراً توہین رسالت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے 10 مطلب نکلتے ہیں، تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا اس کا مفہوم کیا تھا، اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ورغلایا جا رہا ہو، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیت نہ ہو لیکن ہوا کچھ ہو۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کو آپ نے قرآن پکڑایا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا، اب فوراً آپ کہیں اس نے جان کر گرایا یا صحیح طرح پکڑا نہیں اور قرآن کی توہین کی ہے، تو آپ بتاؤ وہ اس آپ کے اس عمل سے وہ غیر مسلم اسلام کے قریب آئے گا یا اسلام سے دور ہوگا؟ یقیناً وہ تو دور ہوگا، وہ کہے گا میں نے نہ قرآن گرایا، میرے ہاتھ سے گر گیا۔ لیکن آپ جناب عشق قرآن کا دعویٰ کر کے لیبل لگا کے کہ ایک دم لوگوں کے، اور یعنی پبلک جو ہے نا ایسے نعروں پہ بہت جلدی اکٹھی ہو جاتی ہے، آپ فوراً کیس کریں گے نا اس کے خلاف تو آپ کو پبلک بہت مل جائے گی، وہ کہے گی یہ ہے عاشق قرآن، اصل میں دیکھو وہ غیر مسلم کے ہاتھ سے قرآن گرا تھا اور اس نے فوراً پکڑ کے دبوچا اور اس کی گردن دبا دی اور اس کے خلاف کیس کر دیا اور یہ کر دیا۔ اور پھر پولیس والوں کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر جائے، یا ایسا بھی ہوا ہے کہ پوسٹر لگا ہوا ہے سیرت النبی کانفرنس کا، کسی کو یہ خیال ہوا کہ میری دیوار کسی نے پوسٹر لگا کے خراب کر دی ہے، اس نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا اور اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا اور وہ پوسٹر زمین پہ گرا، تو فوراً کہ بھئی یہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ توہین رسالت کا کیس بنا دیا کہ اس آدمی نے نبی کے نام کی توہین کی ہے، نبی کے نام کو پھاڑ کے معاذ اللہ زمین پہ ڈالا، حالانکہ اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں، وہ تو اپنی دیوار پہ جو نیا رنگ ہوا تھا اس کو رو رہا تھا کہ یار یہ پوسٹر کس نے لگایا ہے۔ تو اس بیسس پر بھی لوگ اندر گئے ہیں۔ تو جذباتیت سے نکلنے کی ضرورت ہے، جذباتی نعروں سے جاہل لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں اور مجمع بہت اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے بلکہ دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو ہم کسی کو بھی توہین رسالت کی بھی اجازت نہیں دے سکتے، قرآن کی بھی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے، پیغمبروں کی توہین کی بھی اجازت نہیں دے سکتے، اس بارے میں تو مسلمانوں کا موقف بہت مضبوط ہے، لیکن اس بارے میں توہین رسالت یا توہین قرآن کے نام پر کسی کو اس کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان نعروں کو استعمال کرے، مقصد کچھ اور ہو اور لیبل جناب یہ لگایا جائے۔ تو الحلم والانات جو اسلام کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں بردباری، تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ آپ سوچیں بھئی ہوا کیا ہے، پوری بات سنیں، ایک دم جذبات میں نہ آئیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا پولیس والوں کو بھی بعض دفعہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، ایف آئی آر کٹوانے جاؤ نا کہ بھئی اس نے پوسٹر پھاڑ کے زمین پہ نبی کے نام کا وہ گرائی ہے اور توہین کی ہے، تو اگر وہ بھی انکوائری کرنا چاہتا ہے، بعض دفعہ پبلک اتنی پہنچ جاتی ہے تھانے میں کہ پولیس والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو پھر یہ کل مجھے بھی مار دیں گے جان سے۔ تو اس جذباتی پن کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے راستے کی ضرورت ہے، نہ اتنا لبرل بننے کی ضرورت ہے کہ جو چاہے اٹھے نبی کی گستاخی کرتا رہے، قرآن کی توہین کرتا رہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جنونی اٹھے اور جناب مذہب کے نام پہ، اصل میں تو اس کو اپنا جنون تھا لیکن اس پہ مذہب کا لیبل لگا کے وہ مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وہ تحقیق ہی نہ کرے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، یہ کرنا کیا چاہتا تھا، ہوا کیا اس سے۔ تو یہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کیے بغیر بس جو ایک جذباتی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب ذرا لمبا ہو گیا، میں اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ پرانے قرآن کو جلانا جائز ہے بشرطے کہ آپ کی نیت یہ ہو
کہ آپ قرآنی اوراق کو توہین سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو وہ پھر ان کا وہ احترام نہیں رہے گا، کیونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے احترام تھا، تو پھر اس جلا کے جو ہے نا اس کو دفن کرنا یا کہیں پانی میں بہانا آسان ہوتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے۔ لیکن پھر میں بتا دوں، اگر آپ نے جلایا اور کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا جذباتی آدمی، تو آپ کو طبیعت سے چترول لگا سکتا ہے وہ، اور وہ آپ کے خلاف FIR بھی کاٹ سکتا ہے، اور قانون کا غلط استعمال کر کے آپ کو اندر بھی کر سکتا ہے۔ تو فتوے کی روح سے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا ہے۔ قوم کی جذباتیت کی بیس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، قوم میں جو جذبات چل رہے ہیں مارکیٹ میں جس قسم کے، اس کی بیس پر کیا کرنا چاہیے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ جب کاریگر نہیں ہوتا تو میرے تایا اور ابو دونوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں اس کو ایسے کرنے ہیں، یہ کام صحیح نہیں کر رہا، اور کبھی کبھار سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو جب وہ نہیں ہوں غلطیاں بتاتے ہوئے سمجھائے تو غیبت تو نہیں غیبت نہیں ہوتی۔ کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اس کو یوں سمجھاؤ، تو یہ غیبت تھوڑی ہے، تو ضرورت ہے بھائی، کیا نہیں سمجھائیں کیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب، میری شادی ہے کچھ مہینوں میں، انشاءاللہ آپ کے بیانات کا اثر ہے، اور میری عمر 19 سال ہے اور آپ نکاح پڑھائیں گے، کیا طریقہ ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، اگر میں اویلیبل ہوا، سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے کہ برابر والا سائیڈ میں ہو جائے تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ، یہ حدیث میں حکم ہے اس کا۔ میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کو آیا، میرا نام شہزاد، آپ سے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے آتا سوال بھائی، آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا میرے بھائی آپ کروا دیں جمع، یہ بہت لمبا سوال ہے، میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا، تو سب کو اس کی ضرورت نہیں، تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں نا جو ہمارا، تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں، یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں۔ مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ لگاؤ، ماہانہ 25 دوں گا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں دے گا۔ بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو، اتنے دوں گا، کوئی بھی نہیں دیتا، دماغ میں رکھنا۔ تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی، میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو، گناہ تو جائز ہے، بہتر ہے کہ نہ پہنے، اپنے قومی لباس کو جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اس کو ترجیح دیں، بیگم کے سامنے پہن لیا کریں، بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی آپ کو، اسمارٹ سمجھے گی۔ میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو، اس سے آگے بھی اور بھی ہیں۔ جی ہاں، ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں، یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو، تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی۔ یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری ترقی کرنی ہے، حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی؟ وہ کان تو کھلے ہوئے ہوتے، کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ، اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے، یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے، زیادہ اچھا پڑھے گا۔ تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے، وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتا ہے، جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں۔ تو گوروں میں بھی یہی ہوا، یہ دقیانوسی پردہ، اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی، کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا، تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے، اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے، اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے۔ اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں، ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا، میں نے حیران ہو گئی یہ کیا ہے، لڑکے ہی لڑکے، لڑکی لڑکے، ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے، ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے، تو سارے مرد ہی مرد۔ تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا، یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم، وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوئی۔ کتنا گندا منظر ہے یار، آپ خود اندازہ لگاؤ۔ تو داڑھی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے، منہ سے نکل گئی بس میرے۔ تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ گھن نہیں آئے گی یار، کوئی لیول ہے تمہارا یار۔ تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈڈ بن کے، اور پھر وہ جو زنا ولد زنا بچے، تو فیملی سسٹم ختم، اور ابا مارکیٹ سے شارٹ، براڈ مائنڈڈ۔ ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا، آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں۔ آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار، کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا؟ ایسا کرو گے نا یار، تمہارے والد کون ہے؟ کہہ رہا میرے والد، ہم لوگ کے یہاں والد نہیں ہوتے۔ آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو بیٹا کوئی بات نہیں، فون پہ بات کراؤ، نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا، کیونکہ یہ گھٹیا سوچ، وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے، نہیں یہ تم لوگ کے، میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں، ابا
کیا ابا کیا، میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو. تو گوروں کے ایسا ہی ہے، گورا جب آتا ہے نا کہیں رشتہ لینے کے لیے، وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو، تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے، رشتہ لینے جا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں، کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں، وہ دقیانوس سمجھے جاتے ہیں جن کے یہاں ہوتے ہیں. جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، وہ ہیں جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ براڈ مائنڈیڈ جو کہتے ہیں نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی. اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا، شارٹ ہوگا. اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا. کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں بدم تو گئے، اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا. اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے نا. آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی، آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے. یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے، میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع، کیونکہ کوئی کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں، معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء کسی ایک مثال دیتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم غلط ہیں، ہمیں پردہ کرنا چاہیے. یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں دیتے سیلفی. آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں، نہ آپ اس کو ملنے دیتے، ملاقات بھی تو ہوئی نا، سلام دو، تو یہ بھی نہ کرنے دیتے. تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو 20 قسم کی بیماریاں ہو گئی ہوں. اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا، ڈاکٹر کہہ رہے اس کو شوگر بھی ہے، اس کا ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا، کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. ملٹیپل بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے گا، بھائی میں اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے، وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی. شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں، شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے. یہی کرے گا نا ڈاکٹر. یا عین ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے، اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے، لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے. تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں. تو اس وقت بھی ایک امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا، ملٹیپل گناہ ہیں، بیماریاں ہیں. تو اس میں علماء کے لیے 2 طریقے. ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوی کا معیار رکھیں، بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا، 4-6 لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقوی ہوگا. میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی، بھاگ جائے گی، دور ہو جائے گی. تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. کچھ شرعی ناجائز. اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونٹ میری خاطر پی لیں آپ تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا. میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ، میں نہیں پی سکتا، کیونکہ تو صریح حرام ہے نا. جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹیو فائدے زیادہ ہیں. ایک ایئر ہوسٹس کسی مولوی کے کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹیو عنصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی، بعض ایئر ہوسٹس نے تو ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے، کبھی بھی نہیں لی ہے. اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج دے گا. اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے ہی اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے. اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں تو اس میں اس کو یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں، برقع پہن کے آؤں. اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں
اور ان سے کیا کہو آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو. یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے. کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو، بہت اس میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے، نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا، اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو 1-1 گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں، اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے، بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ خیر مذاق کر رہا ہوں میں. تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں، اسلام آباد جا رہا تھا، لاہور جا رہا تھا، 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترس آنے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو، میں تھک گیا ہوں، واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو، بعد میں بیان سن لے. اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں، کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ، اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں، ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں، وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں. وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھی. انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی، باپ کما نہیں رہا، ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے. ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے جہاز ہی کے اندر نا، جہاز میں سفر ہو رہا ہے، وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احون البلیتین ہے، اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں، رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں، لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی؟ آج کل کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا، لیکن مجبوری ہے. اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم؟ پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ، کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی؟ مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. تو میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی، 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری. اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں یادوں میں کھو جاؤں میں، اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں دماغ کہاں لگا ہوا ہے کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں. بدگمانی کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں، کوئی بند کمرے میں نہیں ملیں. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے، کتنا ہی کہے. وہ میرا آفس ہے، کوئی خاتون جوان خاتون ہو، بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. جوان خاتون آئے گی کہے گی نا اکیلے ملنا ہے، میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے، لیکن بدگمانی کیوں بھائی؟ ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو؟ نہیں بھائی، کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے.